بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اگر ایک اچھی اسلامی معلومات ملتی ہے تو اس پر ایک لائک اور سبسکرائب کرنا حق بنتا ہے۔ اللہ پاک آپ سب کی توفیقات میں اضافہ عطا کرے کہ جب بھی آپ سب کو اچھی معلومات ملے، اسلامی معلومات ملے، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر کیا کریں۔ صاحب عاشورہ۔ امام حسین علیہ السلام صاحب عاشورہ ہیں۔ اب صاحب عاشورہ کی سچائی کیا ہے؟ انسان بہت حقیر و کم تر ہے کہ اس ہستی عظیم کے وجود بے انتہا کی بے قرانیوں کو جاننے کے لیے کوئی بھی بشر، کوئی بھی انسان ریسرچ کرتا ہے۔ جیسے جیسے ریسرچ کے لیے ہاتھ ڈالتا ہے، اس ہستی کے قیام اور تحریک کے تازہ بتازہ مختلف پہلو آشکار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اب یہاں پر میں آپ کی خدمت میں کچھ دانشوروں کی رائے پیش کرتی ہوں جو انہوں نے امام حسین علیہ السلام کی ہستی مبارک کے بارے میں دی ہے۔ ماربین المانی کا کہنا ہے، وجدان کے پیروں اگر اس عہد کے حالات و واقعات بنی امیہ کے مقاصد کی پیش رفت اور ان کی وضع سلطنت نیز دشمنی اور عداوت کو حق و حقیقت کی نگاہ اور دقت نظر سے دیکھیں تو بغیر از تعمل تصدیق کریں گے کہ حسین نے اپنے عزیز ترین افراد کی قربانیاں دے کر اپنی مظلومیت اور حقانیت کے اسبات سے دنیا کو فداکاری اور جان بازی کا سبق دیا ہے۔ اس طرح اسلام اور مسلمانوں کا نام صفحات تاریخ میں ثبت اور کائنات عالم میں سر بلند کر دیا۔ اور اگر یہ المناک حادثہ پیش نہ آیا ہوتا تو اسلام قطعاً موجودہ حالت میں نہ ہوتا اور اسلام اور مسلمان یکسر نیست و نابود ہو چکے ہوتے۔ اب یہ ماربین المانی کہتا ہے کہ اگر بنو امیہ کے لوگ بنا کسی دشمنی اور عداوت کے اگر حقیقت کی نگاہ سے امام حسین علیہ السلام کو دیکھیں گے تو بہت بڑا سبق حاصل کریں گے، لیکن افسوس ایسا نہیں تھا۔ اس کے بعد مشہور انگریز مورخ تھامس کارلائل لکھتا ہے، ہمیں واقعہ کربلا سے جو بہترین درس حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھی خدائے متعال پر کامل ایمان رکھتے تھے۔ ان کے ایمان میں ذرہ برابر کمی نہیں تھی۔ انہوں نے اپنے عمل سے واضح کر دیا کہ حق و باطل کے تصادم میں، حق و باطل کے دو بدو ہونے میں عددی برتری کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ مطلب کہ یزید کے پاس 9 لاکھ کی فوج تھی اور امام حسین علیہ السلام کے پاس فقط اور فقط 72 کا لشکر تھا۔ 72 میں بھی ایک شہید چھوٹا 6 ماہ کا تھا، اس کی بھی ایسی قربانی تھی کہ آج تک اس 6 ماہ کی قربانی کو دیکھ کر لوگوں کی دانتوں میں انگلیاں آ جاتی ہیں۔ تو وہ انگریز کہتا ہے کہ حسین اور ان کے ساتھیوں نے تعداد میں کم ہونے کے باوجود جو کامیابی حاصل کی ہے وہ میرے لیے حیران کن ہے۔ یعنی کہ 9 لاکھ کے لشکر پر ان 72 نے اس طرح سے فتح حاصل کی ہے کہ انگریز قوم بھی حیران ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جنگ کرنے کے لیے زیادہ فوج کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، جنگ کرنے کے لیے کامل ایمان ثابت قدمی ہونی چاہیے۔ پھر ان کا جسم تو فنا ہو جائے گا لیکن ان کی فکریں اتنی بلند ہو جائیں گی کہ پوری دنیا میں، پوری کائنات میں ان کی فکریں پھیل جائیں گی۔ اس کے بعد ایک مسیحی دانشور ہے انتون بارہ، اپنی کتاب الحسین فی الفکر مسیحی میں لکھتا ہے، نہایت عجز و ادب کے ساتھ امام عالی مقام کی خدمت میں تقدیم کی ہے۔ وہ لکھتا ہے، امام حسین علیہ السلام صرف اپنے عہد حیات میں ہی مشعل ہدایت اور کشتی نجات نہیں تھے، بلکہ صدیاں اور زمانے بیت جانے کے باوجود آج بھی اکثر لوگوں کو اپنی جانب کھینچتے ہیں۔ کتاب شیعتی الحسین تاریخ عاشورہ کی تحقیق کے نتیجے میں مذہب حق سے انہی ہدایات حاصل کرنے والوں کے بارے میں حیت تحریر میں لائی گئی ہے۔ بس یہ چند دانشوروں کی رائے تھی جو میں نے تھوڑی سی تحقیق کر کے آپ سب کی خدمت میں پیش کی کہ امام حسین علیہ السلام کی ہستی وہ سمندر ہے جس میں اگر انسان معرفت کی نیت سے غوطہ لگائے گا وہ اتنی شدت اور اتنے شوق سے اس سمندر کی گہرائی میں چلتا جائے گا اتنی اس کی پیاس اور طلب بڑھتی جائے گی۔ پھر یہی پیاس اور یہی طلب محبت حسین میں تبدیل ہو جائیں گے اور پھر وہ انسان عاشق حسین بن جائے گا۔ یہ ہے میرے مولا کریم کربلا کی ہستی جس کو کہتے ہیں سردار کربلا۔